سیدہ کے نام آپ کے فضائل کی بے مثل تشریح کرتے ہیں۔ ذات خدا سے خود سیدہ کو بے تحاشا نام بطور انعام حاصل ہوئے۔ فاطمہ، صدیقہ مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا جیسے ناموں سے رب محمد نے سیدہ کو یاد فرمایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ان ناموں کے ہدیہ ہونے کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے۔ فاطمہ، اللہ نے وعدہ کر دیا کہ فاطمہ اور ان کے محبین کو اللہ جہنم سے دور رکھے گا، تو اگر کوئی محبین فاطمہ گناہوں کی وجہ سے لائق جہنم قرار بھی پائے گا تو روز قیامت سیدہ فاطمہ اس کی شفاعت کروائیں گی اور جنت میں لے جائیں گی۔ صدیقہ، علم الہی میں تمام جہانوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ سچ کہنے والی ذات اللہ نے سیدہ فاطمہ کو پایا، اسی لیے آپ کی ذات مبارکہ کو صدیقہ اور کبھی صدیقۃ الاکبر کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ قرآن سورہ آل عمران آیت 61 جو کہ واقعات مباہلہ پر نازل ہوئی، اس میں جن 5 اشخاص کو سچا قرار دیا، بعد نبی امت نے وقت بہ وقت انہی لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور جنہیں قرآن سچوں کی فہرست میں کھڑا کرنے کو بھی تیار نہیں، انہی کو صدیقہ فاطمہ کے مقابلے میں صدیق اکبر بنا کے لا کھڑا کیا گیا۔ زہرا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے فاطمہ کا نور خلق کیا اور اسے آسمانوں میں ساکن کر دیا۔ جب بھی یہ نور چمکتا تو زمین و آسمان کو روشن کر دیتا۔ فرشتوں نے سوال کیا، یا اللہ، یہ کیسا نور ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا، اس نور کو میں نے اپنے نور سے خلق کیا اور اسے اپنے نبیوں میں سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلب میں شامل کروں گا، اور اسی نبی کے ذریعے سے دنیا میں اس نور کو ظاہر کروں گا۔ پھر اسی نور سے دنیا میں میرے امام آئیں گے جو لوگوں کو میری طرف دعوت دیں گے، اور یہی امام میری زمین پہ میرے خلیفہ ہوں گے۔ بطول، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، یا نبی خدا، آپ نے سیدہ مریم کو بھی بطول کے نام سے یاد کیا اور سیدہ فاطمہ کو بھی، تو بطول کے نام کے مطلب کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، بطول اس خاتون کو کہا جاتا ہے جو حالت نجاست سے کبھی نہ گزرے، جیسا کہ قرآن نے بھی گواہی دی سورہ احزاب آیت 33 میں، اے اہل بیت رسول، ارادہ خدا ہے کہ نجاست کو تم سے دور رکھیں اور تمہیں ایسے پاک رکھیں کہ جیسے رکھنے کا حق ہے۔ ابیہا، تاریخ بشری انسان میں کبھی کسی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اسے ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں کہا جائے۔ بعد وفات بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بے انتہا غم میں مبتلا ہوئے، تب 5 سال کی کم سن عمر بی بی نے خود رحمت للعالمین کے لیے دست رحمت و شفقت پھیلائے اور ایسا حق ادا کیا کہ خود نبی نے آپ کو ابیہا کے لقب سے نوازا۔ وائے ہو ان لوگوں پر جو قرآن تو مانتے ہوں پر جنہیں قرآن صدیقہ کہے اسے دربار میں بعد نبی جھٹلا دیں۔ وائے ہو ان لوگوں پر کہ جن کے نبی تو اپنی پاک بیٹی کے آنے پر اپنی جگہ سے تعظیماً اٹھ جائیں
لیکن نبی کے بعد کبھی مدینہ میں اسی صدیقہ طاہرہ کو کھڑا رکھا جائے تو کبھی صدیقہ کی بیٹیوں کو دربار کوفہ و شام میں بے پردہ و چادر کھڑا کر دیا جائے۔ طاہرہ، طاہرہ کے معنی ہے پاک بی بی۔ خود خدا نے آیت تطہیر نازل کر کر اس کی گواہی دے دی۔ راضیہ، راضیہ کے معنی ہے جو خدا سے راضی ہو۔ سیدہ فاطمہ کی سادہ زندگی نمونہ ہے تمام عورتوں کے لیے۔ اونٹ کی کھال کا لباس، ہاتھوں سے چکی کا پیسنا، زندگی بھر کبھی مولا علی سے کوئی فرمائش نہ کرنا، یہ وہ بی بی ہے جس کے در سے کبھی کوئی یتیم، مسکین، قیدی اور فریادی خالی ہاتھ نہ گیا۔ 3 دن روزہ رکھا اور ہر روز راہ خدا میں کھانا دے دیا۔ حق یہی ہے کہ جیسے فاطمہ زہرا نے اپنے وجود کا ہر لمحہ رضائے الہی میں خرچ کر دیا تو رب کل کائنات زبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ادا کروائے: اے فاطمہ، خدا تمہارے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور خدا تمہاری غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔